میرے دوست، ہم تو اس سے یہ تقاضا ہی نہیں کرتے کہ تو خلفائے راشدین کو مان لے، مگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اتنا تو جان لے، اتنا غور و فکر کر، اتنا سوچ لے کہ اگر مولا علی ان خلفائے راشدین کو قابض سمجھ رہے ہوتے تو پھر ان کی فتوحات سے حاصل ہونے والے مال و زر سے حصہ کیوں لیتے؟ مولا علی کی تو شان کے کیا کہنے، وہ ان کے ایمان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ تو تم نے سوالیہ نشان لگا رکھا ہے۔ آج کے دور کی بات کر لیتے ہیں کہ اس دور کے اندر عمران خان ہے جس کو جیل کے اندر بند کر رکھا ہے، اور سب کے سب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو NRO کا کہہ رہے ہیں، مگر وہ نہیں مان رہا، سیاسی اختلاف کی وجہ سے نہیں مان رہا، حالانکہ 5 سال کے بعد پھر حکومت بدل جانی ہے۔ جب عمران خان کے ایمان کی یہ حالت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ یہ چور چکے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پھر تو کیسے مولا علی کی ذات پر سوالیہ نشان لگا کر یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ 3 قابض تھے، اور تو مولا علی کے اوپر ہی سوالیہ نشان ڈال دیتا ہے؟ اگر وہ قابض ہوتے تو یہ بتا کہ ایران کی فتوحات سے جو شہزادی آئی تو اس کا نکاح امام حسین سے کیوں کیا جاتا؟ تو اور کچھ احسان نہ مان، اتنا احسان مان لے کہ جن کو تو امام کہتا ہے، امام زین العابدین، ان کی والدہ کہاں سے آئی اور ان کا نکاح کیسے ہوا تو خوب جانتا ہے، اپنی کتابوں سے پڑھ لے۔ اگر جناب عمر کے دور میں ایران فتح نہ ہوتا تو وہ بی بی وہاں سے کیسے یہاں آتی؟ اتنا تو احسان مان۔ ہم تجھے یہ نہیں کہتے کہ تو ان کا احترام کر، مگر ہم تجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، احسان کا بدلہ احسان کر، ان کی توہین مت کر۔ اس سے پہلے فرقہ فرقہ کے کھیل نے ہمیں کچھ نہیں دیا، مگر بیٹھ کے اتنی تو تحقیق کر سکتا ہے نا کہ آج تو جو علی علی کر رہا ہے، یہ علی علی کرنے کے پیچھے بھی جو منطق ہے وہ جناب عمر کی ہے۔ اگر جناب عمر کے دور میں ایران فتح نہ ہوتا تو تم آج بھی آگ کی پوجا کر رہے ہوتے، تو ہم تو اس سے اور کچھ تقاضا نہیں کرتے۔ جسے تو یہ تبرہ سمجھ کے عبادت، جس تبرہ کو تو عبادت سمجھتا ہے، یہ لعنت ہے۔ یہ اگر لعنت نہ ہوتی، تیرا سپریم لیڈر نہ کہتا کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین حرام ہے۔ جس کو تبرہ کو تو عبادت کہتا ہے، تیرا سپریم لیڈر خامنہ ای اسے حرام کہتا ہے۔ تو اگر قرآن کی نہیں مانتا، حدیث کی نہیں مانتا، تو خامنہ ای کی مان لے بابا۔